على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلمن الله الذين جاهدوا منكم وليعلمن الصابرين. صدق الله العظيم. جب پڑا وقت پولیس کا پتو ہم نے دیا، جب پڑا وقت پولیس کا پتو ہم نے دیا، جب آئی بہار کہتے تیرا کام نہیں. لائق احترام سامعین اکرام اور محترم ساتھیوں، تحریک آزادی کی داستان بڑی طویل اور کربناک ہے. عام طور پر ذہن و دماغ میں تصور بٹھایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی کی کامیابی کا صحرا کانگریس، گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور دوسرے ہندو لیڈروں کے ساتھ ہے. چنانچہ 15 اگست و 26 جنوری کی تقریب اس موضوع کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے اور اسکولوں کے نصاب میں داخل کتابوں میں اس مضمون کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت ممکن ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کی یہ سازش ہو کہ مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ نسل کو اس کے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر کر دیا جائے اور ان کے ذہن و دماغ پر اپنے رحم و کرم کے محتاج ہونے کا سکہ بٹھایا جا سکے، جس کے نتیجے میں واقعی کسی استحقاق کے دعوے دار نہ ہو سکے، نیز ان کا ناپاک منصوبہ ہو کہ اس مسلم قوم کو اس کے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر کر دیا جائے، ان کے ماضی سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ بحث ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن و دماغ پر دوسروں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. میرے قلب و جگر کے عزیز ساتھیوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ قوم جس نے اقوام عالم کو انصاف کا درس دیا، جس نے قوم کو حریت و آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا، وہ قوم جو کفر شرکی کے ذمہ چلوں میں قدیر تابہ بن کر چلی، وہ قوم جس نے غیرت و خودداری کا سودا نہیں کیا. انصاف سے بتاؤ کہ وہ شاطر انگریز کی غلامی اختیار کر سکتی تھی. ارے بتاؤ وہ قوم جس نے قیصر و کسریٰ اور بڑی بڑی طاقتوں کے غرور کو خاتمہ ملا دیا، وہ انگریزوں کی تو بہت تلواروں پر ٹیکوں کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتی تھی. ارے بتاؤ وہ قوم جس کی رگوں میں عمر بن خطاب، خالد بن الولید، ابو عبیدہ بن جراح، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی کا خون توڑ رہا ہو کہ وہ صلیبیوں کو قبول کر سکتی تھی. آج افسوس تمہاری عقل کیسی معقول ہوئی، تمہارا عدل انصاف کا کیسا دیوالیہ نکلا، حسد و تعصب نے تمہیں کیسے بھیانک بات تک پہنچا دیا، تمہارا علم کتنا محدود ہو گیا، تمہارا ذہن دماغ کتنا تک ہو گیا. اس مسلم قوم اور اس کے علماء کے لیے اس میں جگہ نہیں رہی جنہوں نے کلومیٹر کی حفاظت کی خاطر طوفان کا رخ موڑ دیا، جن کو تخت رات پر چڑھایا گیا، جو بھوکے پیاسے رہے، جن کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیویوں کو بیوہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے سر کو کانگریس کے سامنے نہیں جھکایا اور نہ ہی اپنے ذہن دماغ سے آزادی میں نشے کو نکالا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں دے وہی رہے. گلشن خاص کیے دنوں سے رفتہ پھولو. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی 1731 میں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے کہ اپنے زمین کی آواز پر دور حاضر کی نظامی دھنچیاں بکھیر کر سیاسی و سماجی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے انقلاب پر پکڑنے کا منصوبہ بنایا. 1799 میں سری رنگا پٹن کے میدان میں شہید شہید سلطان ٹیپو کے جنازے کو انگریز نے خود ملت مجلے میں تو بڑے غرور کے ساتھ کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. اس اعلان نے علماء کو چونکا دیا. مختلف تحریک کے میدان میں عمل میں آئی. 1830 میں سامراجی طاقتوں نے سازشوں کا جال بن کر جب ایسٹ انڈیا کی حکومت قائم کر کے اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا حکم کمپنی بحال ہوگا، تو حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نے جہاد کا فتویٰ جاری کرنے میں فرمایا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، غلامی کو مٹانا اور حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے. رفتہ رفتہ جدوجہد بڑھتی گئی، تحریک کا کام تیزی پر ہو گیا، مجاہدین کاروں بڑھتا گیا. شہید احمد حضرت شہید احمد کا دور آیا. آپ نے جدوجہد کی قبولیت قیادت کو قبول فرمایا. پھر 1858 سے 1821 تک آپ نے اس کا دورہ کیا اور
انگریز آزادی کے دشمن کے پیدا کی، پھر 1824 سے صوبہ سرحد کی طرف مورچہ لگا کر 6 سال تک اپنے دور جگہ کی قدری ارادت مندوں شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی اور دیگر مریدین کے ساتھ انگریز سے ٹکر لیتے رہے اور بالاکوٹ کے میدان میں جا کر جام شہادت نوش کیا۔ آگے بڑھیے 1857 میں دہلی کے 24 علماء اکرام نے جہاد کا خطبہ دے کر مجاہدین آزادی کی رگوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑانی تھی۔ ہر طرف بغاوت کا سیلاب بڑھنے لگا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ جامی شہید اور دیگر علماء اکرام نے شام کے میدان کارزار میں انگریز کے زیب و دفن کا مردان آباد لگ گیا۔ یہ علماء جب اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اس لیے 1857 کی ناکامی کے بعد انگریزوں کی نگاہ میں تنظیر جماعت و علماء اکرام کی جماعت تھی، مولویت بغاوت قرار پائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکم دے دیا کہ داڑھی رکھنے والے اور مولویانہ مذاقتہ رکھنے والے ہر شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ صرف اور صرف اس قدرتی قلیل عرصے میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 54,000 علماء اکرام تھے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہے دراصل خاکہ جس سے آزادی کی جدوجہد کے لیے علماء کی قربانی کا جیسا اللہ کا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے رفقا اور احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ تاریخ جنگ آزادی کے مطالعے کا اہتمام کیا جائے اور اپنے رفقا اور احباب اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آسمان تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے، آسمان تیری لہر پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ درستہ اس گھٹی نگہبانی کرے۔ وآخر دعوانا